سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 34۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمۃ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ وذکرنا، اور یاد رکھو، ما جو یتلا پڑھی جاتی ہیں، فی بیوتکن تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ اللہ کی آیات، والحکمہ اور حکمت کی باتیں۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ کان لطیفا، بے شک اللہ عز و جل بڑا لطف فرمانے والا، خبیرہ اور ہر بات سے باخبر ہے۔ اس آیہ کریمہ میں ازواج مطہرات کو ایک اور بات سمجھائی جا رہی ہے کہ مانا تمہارے حجرات جو ہیں ان میں ظاہری سج تج نہیں ہے، اور یہ بھی تسلیم ہے کہ تمہارے حجرات اتنے سادے ہیں کہ ان میں بسر اوقات کا جو تصور ہے وہ کوئی بہت بلند نہیں رکھا جا سکتا، لیکن تمہیں جو چیز باور کروائی جا رہی ہے وہ یہ کروائی جا رہی ہے کہ تمہارے انہی سادہ حجروں میں، انہی سادہ گھروں میں اللہ عز و جل کی وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ سبحان۔ اور یہ وہ اعزاز ہے کہ جو دنیا کے کسی شئی محل کو بھی حاصل نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بادشاہ کے گھر جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر نہیں آتا۔ تمہارے یہ جو کچے حجرات ہیں، انہی حجروں میں جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آتا۔ تمہاری نظر ظاہری سج دج پر نہیں ہونی چاہیے، تمہاری نظر اس بات پر ہونی چاہیے کہ کتنا قابل فخر ہے یہ تمہارا مقام کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے اللہ کا قرآن، اللہ کا پیغمبر لے کر آتا ہے۔ اور یہ اعزاز دنیا کے کسی شاہی محل کو، دنیا کے کسی حسین محل کو، دنیا کے کسی خوبصورت مقام کو حاصل نہیں ہے جو تمہارے حجروں کو حاصل ہے۔ اور پھر دیکھو، جو وحی آتی ہے اور جو میرے محبوب کی عملی زندگی کے حسین منظر دیکھنے تمہیں ملتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں ملتے۔ ایک طرف تو سجدہ ہے اور ایک طرف یہ بھی تو دیکھو نا کہ محبوب کریم کی عملی زندگی کے جو خوبصورت ترین مناظر ہیں وہ دیکھنے تو تمہیں کو نصیب ہو رہے ہیں نا۔ اللہ۔ اس لیے تمہارا مطمع نظر محبوب کی سیرت کے ایک ایک پہلو پر رہنا چاہیے۔ جو کچھ میرے محبوب کی سیرت پاک کے مناظر تم دیکھو انہیں اپنے دلوں پر نقش کرتی جاؤ اور انہیں محفوظ کرتی جاؤ، اور اللہ کی بندیوں تک میرے محبوب کی سیرت کا ایک ایک لمحہ پہنچا دو۔ یہ اعزاز صرف تمہارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ دیکھو، میرا محبوب تمہارے حجرے میں، تمہارے بستر پر ہوتا ہے، جبریل امین آتا ہے۔ کتنی فخر والی بات ہے۔ اب دنیا کا کوئی انسان اربوں روپیہ دے کر یہ ایک لمحہ خریدنا چاہے تو اسے نصیب نہیں ہو سکتا۔
اور تنہائی کے جو لمحے تمہیں میسر آتے ہیں ان کی قدر و قیمت کو جاننے کی کوشش کرو۔ عمر بن خطاب جیسا شخص ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ ساری نمازیں، سارے عدل، سارے انصاف، ساری زکاتیں، سارا تقویٰ، سارا زہد لے لو، لیکن ابو بکر غار سور میں جو تنہائی کے لمحے تمہیں میسر آئے ان میں سے صرف ایک رات مجھے دے دو۔ اللہ، اور تم کتنی نصیبوں والی ہو، تم کتنی خوش بخت ہو۔ ایک طرف دنیا کی سجدہ جو ہے وہ تمہیں میسر نہیں ہے، لیکن اصل سجدہ ہی تمہارے پاس ہے۔ محبوب آتے ہیں، ساری شب تمہارے حجروں میں رہتے ہیں اور بار بار تشریف لاتے ہیں، اور وہ حسین مناظر تمہیں ہی تو دیکھنے نصیب ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے کہا ان کو یاد رکھو جو اللہ کی آیات اور حکمت، اور حکمت سے مراد یہاں حدیث پاک ہے کہ اللہ کی آیات اور حکمت کی جو باتیں تمہارے حجروں میں ہوتی ہیں انہیں یاد رکھو۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو اللہ بڑا لطف فرمانے والا ہے، اللہ بڑا لطف فرمانے والا ہے۔ اس نے تمہیں چنا ہے محبوب کے دامن میں رہنے کے لیے، اس نے تمہیں چنا ہے محبوب کے حجرات میں رہنے کے لیے۔ کتنا اس کا لطف ہے تمہارے اوپر۔ تمہیں تو ساری عمر صرف اسی ایک بات کا شکر ادا کرتے ہوئے گزار دینی چاہیے کہ جو اعزاز تمہیں ملا وہ کسی اور کے مقدر میں نہیں آیا۔ تو اس لیے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بڑا لطف فرمانے والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔ اللہ سے دعا ہے